لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ میرے بچے سیاست میں نہیں آئیں گے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے, کہیں خان صاحب کی بات سن کے آپ نے تو نہیں کہہ دیا؟ یہ علم جو ہے یہ کیلکولیشنز کا علم ہے. بڑا بیٹا ہے, میں نے تو کہا ہے کہ وہ دینی علوم کی طرف جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اسٹرالوجی سیکھنی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ 92 میں اگر آپ خان صاحب کا ذائچہ بناتے تو آپ کو کبھی نہ پتہ لگتا کہ وہ سیاست میں آئیں گے. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی, جو کہ ایسٹروپامسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سماجی معاشرتی کوئی بھی ٹاپک ہو, ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو, ہم ان سے ذائچے کے متعلق بھی بات کرتے ہیں اور وہی ہمیں جوابات دیتے ہیں. بہت مزے کا ٹاپک ہے. لاسٹ ٹائم جب ڈسکس کیا تھا عمران خان کے بچوں کے حوالے سے, ان کے صاحبزادوں کے حوالے سے ذائچہ, جس ایک کا نام سلیمان خان ہے اور ایک کا نام قاسم خان ہے, ان کے ذائچے ہم نے دکھائے تھے لاسٹ ویڈیو میں. اگر جنہوں نے نہیں دیکھی وہ نیچے والی ویڈیو میں جا کے دیکھ لیں. میں نے کمنٹس ریڈ کیے, بہت پازیٹیو آپ لوگوں کے کمنٹس ہیں, بلکہ ڈاکٹر صاحب اور میں بھی یہ کمنٹس ہی دیکھ رہے تھے. تو آپ لوگوں نے لوگوں نے کہا کہ خان صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں, جو میرے بیٹے ہیں, وہ سیاست میں نہیں آئیں گے, اور ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی جانوں گا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے, کہیں خان صاحب کی بات سن کے تو نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا, کیونکہ یہ لوگوں کے سوال ہیں, آپ لوگوں کے سوال ہیں, وہ میں ڈاکٹر صاحب سے آج کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر. پازیٹیو کمنٹ تو ہم نے ریڈ کیے ہیں, نیگیٹو بھی بیچ میں تھے ایک دو. تو مجھے اب یہ بتائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خان صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ میرے بچے سیاست میں نہیں آئیں گے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئیں گے, کہیں خان صاحب کی بات سن کے آپ نے تو نہیں کہہ دیا؟ یہ بات ایک کوشچن تھا لوگوں کے مائنڈ میں. فلک شیخ صاحب, ایسٹرالوجی جو ہے وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر بیس کرتا ہوا علم نہیں ہے. یہ علم جو ہے یہ کیلکولیشنز کا علم ہے, اور میں دنیا میں اکیلا ایسٹرالوجر نہیں ہوں. ذائچہ بنایا میں نے, تاریخ پیدائش لی میں نے, ذائچہ بنا دیا. جو لوگ ایسٹرالوجی سمجھتے ہیں, جو لوگ ایسٹرالوجی سیکھ بھی رہے ہیں, جو لوگ ایسٹرالوجی پڑھ چکے ہیں, جو ماسٹرز ہیں, یہ ویڈیوز ہماری جو ہیں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں. تو خان صاحب نے تو چلنے کہا ہے, وہ ان کی بات ہے. میں جو پروف کر رہا ہوں کہ وہ ذائچے جو وہ سیاست میں نہیں آئیں گے, وہ میں ان کے ذائچے کے حساب سے پروف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ جو ان کے ذائچے ہیں وہ آپ کسی اور ایسٹرالوجر سے پڑھوا لیں, وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ سیاست میں نہیں آ رہے. بلکہ جو بڑا بیٹا ہے, میں نے تو کہا ہے کہ وہ دینی علوم کی طرف جائے گا, اور بڑی حساس طبیعت کا مالک بچہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ایج میں اب وہ آ گیا ہے کہ پسند ناپسند زندگی کی جو ہے نا, شریک حیات کی جو پسند ناپسند ہے, وہ اس سٹیج پہ بھی ہے. بڑا شائع ہے, مگر یہ ہے کہ اپنی پسند کو لے کے وہ بچہ جو ہے بڑا اسٹرانگ بھی ہے. تو مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ جو یہ جو کمنگ ایئر ہے, جو نیا سال شروع ہو رہا ہے 2023 22 دسمبر سے شروع ہو جائے گا ایسٹرالوجی کا نیا سال. اور کچھ لوگ جو ہیں ایسٹرالوجی جو پڑھتے ہیں وہ 22 فروری سے پڑھتے ہیں. تو چلیں اگر ہم لے لیتے ہیں 22 فروری سے آنورڈس نیا سال لیتے ہیں, جس طرح سے ہم نے سیکھا ہے. تو 22 فروری سے نیا سال شروع ہوتا ہے, اور اس نئے سال کے اندر بہت ساری چیز یہ ممکن ہے کہ خان صاحب کا جو بڑا صاحبزادہ ہے وہ اپنی پسند سے شادی یا نکاح یا اس طرف جو ہے وہ جائے, اور اس کے اندر مرضی بھی شامل ہوگی. یعنی کہ وہ بچہ جو ہے تابعدار بچہ ہے, بچے دونوں ہی اچھے ان کے, مگر یہ ہے کہ اس کے اندر والدین کی رضامندی جو ہے وہ بھی شامل ہوگی. اچھا سر, یہ کنفرم کر دیں اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی کہ پاکستان میں ہوگی کہ باہر ہوگی؟ اس کی جہاں وہ رہ رہا ہے نا, باہر یعنی کہ باہر کہہ لیں وہ تو اس کا ملک ہے نا. ٹھیک ہے, اس کا ظاہر ہے ملک پاکستان بھی ہے اس کے باپ کی وجہ سے, اور اس کی والدہ کی وجہ سے اس کا ملک وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو زیادہ جو چانسز ہیں وہ ویسٹ سائڈ پہ ہی, کیونکہ اس کا جو ذائچہ ہے وہ گورن کر رہا ہے ویسٹ سائڈ کو. یعنی اس کے ذائچے کا جو اوور آل لارڈ بن رہا ہے نا, اوور آل جو لارڈ ہے ڈائریکشن کے حساب سے وہ سیٹرن ہے, اور سیٹرن از دا لارڈ آف ویسٹ. تو یہ ویسٹ میں شادی کرے گا.
اچھا ویسے مراد جہاں رہ رہا ہے پھر اسی سے 2023 میں سلیمان جو خان ہے اس کی شادی ہے, شادی والے معاملات اس کے تقریباً طے پا جائیں گے. مڈ میں یا لاسٹ میں؟ فرسٹ کوارٹر آپ گزار دیں, یعنی پہلے 4-5 مہینے 6 مہینے گزار دیں, اسی ٹائم میں جو ہے وہ آپ کو. سر ہو سکتا ہے سلیمان خان بھی ویڈیو دیکھ کے خوش ہو رہا ہو, تو اس حوالے سے بتائیں اپنوں میں ہوگی غیروں میں ہوگی؟ نہیں, اس کی شادی آؤٹ آف دا فیملی ہے. آؤٹ آف دا فیملی؟ آؤٹ آف دا فیملی ہے. اس کی پسند پلس ارینج میرج جو ہے نا وہ ہے. کیا بات ہے, ہو سکتا ہے سلیمان خان بھی ہماری ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو. سر اس کے حوالے سے اور میں جاننا چاہوں گا جو دوسرے معاملات ہیں, مطلب آپ نے بتایا کہ تھوڑا حساس طبیعت ہے, تھوڑے اس طرح کے معاملات ہیں. یہ بچہ جو ہے نا, میں نے کہا کہ بہت حساس طبیعت کا ہے, تو یہ ہر ایک کا احساس کرنے والا بچہ ہے, اور یہ اپنی بیوی کا احساس بہت زیادہ کرے گا. اچھا ہاں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بچہ جو ہے جو آپ سمجھتے ہیں رن مرید والا کام نہیں ہے, بٹ ہی ول ٹیک گریٹ کیئر آف ہز لائف پارٹنر, ہز وائف, بہت خیال رکھے گا, اور بڑی اچھی میرڈ لائف ہے اس کی. ظاہر اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی ہیں زندگی میں, تو اگر کیئرفلی چلتا رہے گا تو پھر اچھی لائف لیڈ کرے گا. شادی شدہ اس کے نصیب میں کتنی شادیاں, ایک یا دو؟ یار پہلی تو ہونے دیں آپ اس کی, ہاں پہلی تو ہونے دیں نا. اچھی لائف ہے اس کی, لائف جو ہے ٹھیک ہے. اچھا, تو دوسرے والا جو ہے قاسم خان, اس کا وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کھلنڈرا ہے, مطلب ویسے بھی, اور اس کی جو میرج ہے وہ ممکن ہے کہ اپنے بھائی سے 2 سال کے بعد, کیونکہ اس کے جو پلینٹس موو کر رہے ہیں نا وہ موو کر 2 سے 3 سال کے بعد ہے. یعنی اگر لیٹ سے 23 از دا ایئر فار سلیمان خان, تو اٹ کین بی 25 اور 26 فار قاسم خان. اچھا جی, تو اس کی یہ مطلب ساری زندگی جو ہے اپنے ادھر ہی بزنس کریں گے, ادھر پاکستان آ کے ان کا کوئی آپ کو فیوچر نظر نہیں آ رہا؟ بزنس ان کا بھی ہوگا, اپنے کام جابز اور اپنے کام بھی کریں گے, اور کافی حد تک میں نے کہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا تعلق رہے گا. والد کی پارٹی میں ان کا عمل دخل نہیں رہے گا, مجھے ایسا لگتا ہے ان کے ذائچوں سے. اور میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیلکولیشنز کا نالج ہے, اور ہمارے پہ خدا کے لیے فتوے نہ لگائیں کہ یہ شرک ہے اور یہ ہے. بھائی یہ علم ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, یہ اٹ کین بی رانگ, ٹھیک ہے نا. صحیح ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں بار بار کہتا ہوں ہر ویڈیو کے اندر کہ یہ ایک علم ہے, اس پہ مکمل یقین کرنا شرک ہے, اور پلیز اس کے اوپر یقین نہیں کریں, اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, اگر پاس میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں, پریزنٹ میں کچھ چیزیں ٹھیک ہیں, تو مے بی فیوچر میں بھی ٹھیک ہو جائیں. اس کو صرف ایک لائف لائن کے طور پہ لیں کہ شاید اس کے اوپر جو ہے وہ چلیں تو کچھ گائیڈنس ہمیں پراپرلی جو ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اسٹرالوجی سیکھنی ہے, تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا عوام اس ٹائم دیکھ ہی رہے ہیں لوگ, کیا طریقہ کار ہے اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہتا ہے؟ اسکرین پہ آپ کا نمبر بھی آ رہا ہے, تو کیا طریقہ کار ہے, کس طرح وہ سیکھ سکتے ہیں؟ آن لائن آپ سکھائیں گے یا اپنے گھر بلا کے سکھائیں گے؟ نہیں, میں آن لائن ہی کروا رہا ہوں کلاسز بھی, زوم پہ بھی ہیں اور ڈائریکٹ کلاسز بھی ہیں, انڈیویجول اسٹوڈنٹس جو ہیں. اچھا, آپ کرا رہے ہیں ابھی کلاسز اسٹرالوجی پہ, یہاں پر لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ ایسٹرالوجی پہ کلاسز ہو رہی ہیں جی, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے وہ 5 ماہ کا کورس ہے, اس میں 2.5 مہینے کی تھیوری ہے اور 2.5 مہینے کی پریکٹیکل ایسٹرالوجی ہے. اور اس کی ایک سرٹن اماؤنٹ آف فی ہے, جو آپ نے جب ایسٹرالوجی تھیوری پڑھنی ہے اس کی فیس جو ہے اپ فرنٹ آپ نے پہلے ایڈوانس دینی ہے, اور اس کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں یہ تھیوری ٹھیک ہے اور اب ہمیں پریکٹیکل بھی چاہیے, تو پھر آپ پریکٹیکل کی فیس دے کے پھر پریکٹیکل ایسٹرالوجی میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح نیومرولوجی جو ہے وہ بھی 3 ماہ کا کورس ہے, 1.5 ماہ اس کی تھیوری ہے اور 1.5 ماہ اس کا پریکٹیکل ہے. اس کی بھی آدھی جو فیس تھیوری کی ہے وہ پہلے دینی ہے, اور اگر آپ کو پریکٹیکل کی طرف جانے کا رجحان ہوتا ہے تو پھر آپ نے پریکٹیکل کی جو فی ہے وہ بھی پے کرنی ہے, اور فی جو ہے وہ سیٹل ہو سکتی ہے, مگر یہ ہے کہ فیس اس کی ٹھیک ہے. صرف وہی لوگ کانٹیکٹ کریں کہ جو پراپر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ فی جو ہے میں مطلب ٹھیک لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جی چند ہزار آپ دے دیں گے اور میں سکھاؤں گا, کیونکہ میں نے بھی لاکھوں روپے, ڈالرز, درہمز, پتہ نہیں کیا کیا خرچ کر کے میں نے سر باقاعدہ پوری دنیا سے سیکھا ہوا ہے. سیکھا ہے اور سیکھ رہا ہوں میں.
ایون پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بڑا فقدان ہے اس علم کا، یہاں پہ بھی صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، وہ بھی ڈھیر سارے پیسے لے کے سکھاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، علم ہے، ایک کمرشل علم بھی ہے، سیکولر علم ہے جس کو شوق ہے. سر مجھے بتائیں کہ آپ اپنا ذائچہ بھی بنا لیتے ہیں، کہ اپنا ذائچہ کبھی بنایا آپ نے؟ اپنا ذائچہ جب ہمیں پڑھائی جاتی ہے نا ایسٹرالوجی، اپنا ذائچہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو پھر ہم نے زیادہ ڈسکس نہیں کرنا ہوتا. ہاں ہم نے اپنا ذائچہ بنایا ہے، بالکل بنایا ہوا. تو آپ نے کبھی اپنا حساب لگایا اور وہ چیز اس میں بھی آئی ہو اور آپ وہ فیل بھی کر رہے ہوں، ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشچن ہوگا مائنڈ میں کہ یار یہ لوگوں کے ذائچوں پہ بتاتے ہیں، لوگوں کو اسٹرالوجی سکھاتے ہیں، خود کا انہوں نے کب ذائچہ کبھی بنایا؟ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں، جی اپنا نہیں پتہ اور یہ نہیں پتہ. یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے نا، بات یہ کہ جہاں پہ اللہ رب العزت چاہتا ہے وہاں پہ نالج دیتا ہے، جس چیز کا اللہ نہیں بتانا چاہتا وہاں پہ نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علم ہے اس طرح کا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بریک لگا دی، آپ نے رک جانا ہے، اس سے آگے آپ کو کچھ نظر نہیں آنا. اور میں پھر ایک بات کرتا ہوں کہ ایسٹرالوجی جو ہے نا ایسا علم ہے کہ آپ دعا کریں، ایسٹرالوجی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پہ آپ دعا شروع کر دیں. دعا کا تو کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. سلیمان کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سلیمان جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے ہے معاملہ اس کا. اس کی پڑھائی بڑے اچھے ہائی لیول کے اوپر ہے، پلس یہ ہے کہ وہ پڑھائی کی امپلیمنٹیشن کرتا ہوا نظر بھی آئے گا دنیا کو، ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ بھی دے گا. جو قاسم ہے، جو چھوٹا بیٹا ہے، وہ سپورٹی ہے، کھلنڈرا، ہاں وہ اس طرف جائے گا اور وہ اس کے اندر کوئی چیز کنٹریبیوٹ کرے گا، یعنی کوئی اپنی ایکسپرٹ اوپینین، کوئی اپنا نام اس طرح سے وہ بنائے گا. سر یہ نو انگلینڈ کے لیے ورلڈ کپ وہ لے آئے؟ نہیں، وہ کرکٹ نہیں کھیلے گا. ہاں کرکٹر نہیں وہ بننے جا رہا. وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریپیٹ کریں گے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو چھوٹا بیٹا ہے خان صاحب کا، اس کو فٹ بال پسند ہے اور وہ فٹ بال میں کچھ کر سکتا ہے. ساکر جس کو کہتے ہیں نا وہاں پہ، ساکر، فٹ بال، مطلب اس طرح کی جو گیم ہے اس کے اندر وہ. سر کیا ان کے خان صاحب کے بچے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس حوالے سے سیاست کو پسند نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے وہ خان صاحب کو منع کرتے ہوں کہ سیاست چھوڑ دیں آپ؟ ہاں خان صاحب نے بھی بلکہ کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ جی میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو اور چلو ہمارے ساتھ. اچھا. ہاں تو وہ بچے نہیں ہیں اس مائنڈ سیٹ کے. اور خان صاحب کا بھی جو مون ہے اپنی اولاد کو لے کے، وہ اس طرف انکلائنڈ نہیں ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سیاست میں آئیں. ٹھیک ہے جی، خان صاحب نے بھی جو بیڑا اٹھایا سیاست کا، خان صاحب انفیکٹ اس مزاج کے تھے نہیں جس مزاج کے اب ہو گئے ہیں. اچھا. ہاں مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک فیم جو ہے زندگی میں وہ پیدائش سے لے کے آخر وقت تک اللہ نے رکھا ہے. وہ کرکٹ سے آنا تھا، وہ اپنی کمنٹری سے آنا تھا، ایکسپرٹ اوپینین سے آنا تھا، کتابوں سے آنا تھا، پھر سیاست ہے، تو یہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہی. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ 92 میں اگر آپ خان صاحب کا ذائچہ بناتے تو آپ کو کبھی نہ پتہ لگتا کہ وہ سیاست میں آئیں گے؟ نہیں جی، بالکل پیدائشی ذائچے سے پتہ چلتا ہے. بالکل چلتا ہے. یہ اس انسان کو نہیں پتہ چلتا جس کا ذائچہ ہوتا ہے. اس کو قدرت جو ہے وہ مختلف فیزز میں سے گزار کے پھر ایک جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے، تو اس کو سمجھ آتا ہے. ذائچے کا تو مطلب ہی فلک شیخ صاحب یہ ہے، پیدائشی ذائچہ، وقتی ذائچہ دیکھنا کہ بندہ جاتا کدھر ہے. ہم سے جو ہمارے بہن بھائی گائیڈ لائن لیتے ہیں، بچے نئے پیدا ہوتے ہیں، ان کا ذائچہ بنتا ہے، تو ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ بچہ یا بچی اس طرف جائے گا. اس کے نام بھی اگر کسی نے رکھنا ہو بچے کا تو وہ بھی آپ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ نام بہتر رہے گا اس کے لیے؟ ہاں، اس کی جو پلانٹ یا اس کی جو زوڈیک سائن کے حساب سے نام ہے یا مدرز نیم کے حساب سے نیم ہے، وہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں. جی ناظرین، کلیئر کر دیا آپ لوگوں کو میں نے ڈاکٹر صاحب سے جو میں نے کوشچنس کیے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ سوال تھے، آپ لوگ کمنٹس میں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وقت پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پورا یقین کرنا تو شرک ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ شرک ہے، یقین نہ کریں، آپ بس وقت کا ویٹ کریں اور پھر بتائیں. جب ٹائم گزر جائے اس کے بعد آپ اس ویڈیو پہ کمنٹ کریں کہ جو ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن ابھی تک ریکارڈ ہے کہ میں نے جو ویڈیو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کی ہے، ابھی تک میں وہ وقت ہی ڈھونڈ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کو میں غلط ثابت کروں ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب یہ پریڈکشن آپ کی غلط ہوگی، لیکن بلیو کریں ابھی تک ایک بھی ایسی پریڈکشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کی جو غلط ہوئی ہو. یہ ان کا نالج ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا ہے، اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یہ علم تو یہ نمبر آ رہا ہے اوپر. اور ناظرین،
یہ بڑی ذمہ داری والا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو صحیح لوگوں سے ملوانے کا. جو اگر بیڑا اللہ تعالیٰ نے میرے سے لیا کہ اس شخص سے آپ لوگوں کو مطلب ملوا رہا ہوں، بار بار ان کے ساتھ ویڈیو کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ نالج جو ہے آپ لوگوں تک عام پہنچے. آپ لوگ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں. 1 منٹ سے پہلے آپ کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. فلک شیخ صاحب ایک بات اور میں کہوں گا، لوگوں کے لیے یہ سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ باہر کی جو ہے نا تہذیبیں، یورپینز ہیں یا ایون مسلمان ممالک ہیں بہت سارے، وہاں پہ لوگ علم فلکیات کو سیکھتے ہیں اور یہ جو جادو ٹونا تعویذ گنڈا ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں اپنی خود ریڈ کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پلینٹس میں کہاں پہ ویکنیس ہے، کس پلینٹ کی ریمیڈی کیا ہے. یہی ہم کرتے ہیں کہ ذائچہ بنایا اور اس کے اندر ہم نے بتا دیا جی یہ پلینٹ ویک ہے، یہ پلینٹ ویک ہے، یہ پلینٹ ویک ہے، اس کی پاسبل ریمیڈیز یہ ہیں، رنگ روشنی خوشبو اور قرآن شریف سے. کیا بات ہے. وہ جو انٹرو میں آپ کے بارے میں بتاتا ہوں. تو ناظرین آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہی محبت دینے کا میں سمجھوں گا. اگر آپ نے محبت دی ہے تو وہ سبسکرپشن ہے. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کی اور ہماری ویڈیو جب آئے آپ تک ایسے ہی پہنچے جیسے محبت آپ لوگ ہم سے کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اللہ حافظ.